تے پھر آبادی نو پسند کرو۔ انسان بس دے کرانو پسند کرتا ہے، مگر یہاں پاکستان میں آج ملک پاکستان کی املاک کو جلایا گیا ہو، کور کمانڈر کے گھر کو جلایا گیا ہو، فوج کے گھروں کو جلایا گیا ہو، گاڑیوں کو جلایا گیا ہو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اس پاکستان کے اندر رہنے والے بدماشوں سے یہ کام کسی مولوی نے کیا ہوتا ہو؟ تم نے مولویوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دینی تھی، تم نے گولیاں سیدھی چلا دینی تھی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان سے رشتہ بتاؤ کیا ہے؟ کیا یہ تمہاری پھپھی کے بچے ہیں کہ ان کے اوپر نہ گولی چلی، نہ ان کے اوپر ڈانگ چلی، نہ ان کو کسی نے روکا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں بتاؤ جن علماء پہ تم نے یتیم خانے چوک پہ سیدھی گولیاں چلائی، کیا وہ ماں کے بچے نہیں تھے؟ کیا وہ بہنوں کے بھائی نہیں تھے؟ کیا وہ عورتوں کے خاوند نہیں تھے؟ کیا پاکستانی نہیں تھے؟ کیا پاکستان کے باشندے نہیں تھے؟ تم نے مستوں کی بے حرمتی کی، تم نے علماء پہ 4 شیڈول لگائے، تم نے علماء کو اندر دیا۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہاں ہیں یہ ایجنسیاں، کہاں ہیں یہ انٹیلیجنس کے ادارے، کہاں ہیں ان برگر بچوں کو کس نے جرت دی، ٹریننگ کس نے دی؟ یہ کام مولویوں نے کیا ہوتا۔ تم نے مستوں کے اماموں کو پکڑ کر جیلوں میں ڈال دینا تھا۔ اب کس چکر میں عدلیہ کو نظر نہ آئے، عدالت کو نظر نہ آئے؟ میں چیف جسٹس بندیال صاحب سے پوچھوں گا اس ملزم کو، اس مجرم کو دیکھ کر تم نے کہا مجھے خوشی ہوئی؟ بندیال صاحب یہ ناصر مدنی کو عدالت میں بتلاؤ۔ میں تمہارے سامنے آ کر کہوں ایک ملزم کو دیکھ کر تمہیں خوشی ہوتی ہے جس کے جانے والوں نے پاکستان میں 1122 کی گاڑیاں جلا دی، جس کے جانے والوں نے پاکستان کی محافظ فوج اس کے کمروں میں جا کر لوٹ مار کی؟ ان چور چکے بدماشوں کو دیکھ کر جسٹس صاحب تمہیں خوشی ہوتی ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کسی اور ملزم کو بھی دیکھ کر تمہیں خوشی ہوتی؟ مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے، جو رات قبر میں وہ آنی ہے، مگر ان کے سامنے کلمہ حق کہتا ہوں۔ بتاؤ یہ بدماشی کسی جماعت مذہبی نے کی ہوتی؟ وہ مذہبی جماعت کی اینٹ سے اینٹ بجا دینی تھی ان لوگوں نے۔ مگر میں پوچھتا ہوں ان بدماشوں کی سرپرستی کرنے والوں سے، ان کے تم جناب غیر ملکی ایجنسیوں کے پٹھو ہو، اسی لیے تمہارے لیے تمہارے آقا بولتے ہیں تم پاکستان کو جلاؤ تمہیں پھر بھی کچھ نہیں ہونے دیں گے، تم پاکستان کی گاڑیوں کو جلاؤ تمہیں پھر بھی کچھ نہیں ہونے دیں گے، تم کالے چشمے لگا کر مسجد میں بیٹھ کر عدالتوں میں جاؤ تمہیں پروٹوکول ملے گا۔ بتاؤ اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے تم نے پاکستان کو جلایا، تم نے پاکستان کے بچوں پہ حملے کیے، تم نے بوڑھے ماں باپ پہ حملے کیے، ایدی ایمبولنس سے بچے نکال کر، بوڑھے نکال کر، بیمار نکال کر تم نے ایدی ایمبولنس کو آگ لگائی کہ ابھی حملہ نہیں ہوا، اور اس نے خبر دے دی کہ کور کمانڈر ہاؤس میں حملہ ہو گیا۔ خدا کے لیے سمجھیں، پاکستان ہے تو ہم ہیں، یہ فوج ہے تو ہم ہیں۔ 70-75 سالوں میں اللہ کی قسم ہے میں پرسوں اتنا رویا ان کی طرف، مگر 75 سال کے بعد ہمارے بچوں کی برین واش کر کے انہوں نے فوج کے پتلے جلا دیے، انہوں نے غازیوں کے پتلے تڑوا دیے، مجسمے تڑوا دیے، جہاں قائد اعظم بیٹھا تھا اس کمرے کو آگ لگوا دی، چیزیں چرا کر لے گئے۔ یہ جرت کس نے دی؟ ان کے آقاؤں نے کہا تھا ان کی برین واش کرو۔ اب 25 سال کا نوجوان کہتا ہے یہ ملک ہمارا ہے، اور تمہیں شرم نہیں آئی؟ یہ ملک ہے تمہارا ہے، مگر اس کو بچایا کس نے؟ اس کو سنبھالا کس نے؟ یہ 25 سال کے چھوکرے کہتے ہیں یہ ملک ہمارا ہے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ بنایا تمہارے باپ دادے نے قربانی دے کر تھا، اور تم اس کو جلانا شروع ہو گئے، تم اس کی املاک کو برباد کرنا شروع ہو گئے۔ 25 سال کے چھوکروں کو، یہ ممی ڈیڈی برگروں کو پیغام ہے میرا، تم حملہ کرتے
چاہتے ہو سن لے، ہماری طرف سے ان کا جواب پتھر سے آئے گا۔ اگر کسی چھوکرے نے جرأت کی اب دوبارہ پاکستان کی کسی املاک کی طرف، تو یہ پارے دار نہ بھی پارا دے، ہم پارا دیں گے اس ملک کی سرحدوں پہ، اس ملک کی عمارتوں پہ، اس ملک کی سنجی حوام پہ علماء کرام زندہ ہیں۔ اور سن لیں، ذرا نوٹ کر لیں، آج کے بعد تم نے کبھی سڑک روک کر گاڑیاں توڑی تو ہماری فورسیں بھی مقابلے میں آئیں گی اور تمہیں گھر تک چھوڑ کے آئیں گی۔ علماء سے زیادہ کون محب وقت ہو سکتا ہے، محب اسلام ہو سکتا ہے؟ تم کو کھلی چھٹی دی ہے تمہارے آنکھوں کی وجہ سے، کیونکہ تمہیں برونی فنڈنگ ہوتی ہے، تم اربوں کے ڈیفالٹر ہو، تم خربوں کے ڈیفالٹر ہو۔ مگر میں ان بچوں کو کہوں گا، بولیں تمہارے ماں باپ، میرے باپ دادا ہے امرتسر سے، اچھی زمین چھوڑ کے، اچھی آڑت چھوڑ کے امرتسر میں بہترین ہمارا کاروبار تھا۔ امرتسر کی منڈی اس دور میں بھی مشہور تھی۔ سب کچھ چھوڑ کے آئے کس کے لیے؟ یہ دن کے دیکھنے کے لیے۔ تم چاہتے ہو فوج کے سامنے کھڑے ہوں اور لیبیا بنے، یہ ملک شام بنے؟ آج ہاتھ کھڑے کرے کا وعدہ کریں ڈسکے میں، پاکستان کی فوج کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، کھڑے تھے اور کھڑے رہیں گے۔ بولو اپنی فوج کے ساتھ ہیں؟ اگر چلو میں وقتی طور تمہیں چھٹی دیتا ہوں، ان شوکروں کو کھڑا کرو بارڈروں پہ۔ انہوں نے کیا ہو گیا تمہاری عقلوں کو؟ تم نے اپنے لیڈر کی محبت میں پاکستان کے اس ادارے پہ حملہ کیا ہے جس ادارے پہ غیر ملک بھی جرت نہیں کر سکا، اور آگے سے وہ فیر کھولتے تو کہنے رہے یہ ملک دشمن فوج ہے اس لیے اپنی عوام پہ گولی کھولی ہے، اور تانوں ماما بھائیوں دے تقاتے بھائیے تسی اپراپٹیاں جڑاؤ، تسی ملک دا بیڑا گرک کرو، اور تانوں اسی جناب جی جی کریے۔ مینوں کہندے نے جی تسی اس پارٹی چ کیوں نہیں آندے؟ تہاڈی پارٹی دے جنت چ ہوئی اہی 600 گز دور ہونا تہاڈے تو۔ مینوں آندے نے ساڈے نال رل، تہاڈے نال میں رلنا ہے۔ میں انشاءاللہ تہاڈی حکومت بھی تہاڈے خلاف سا، ہن بھی خلاف ہے، جب تک زندہ ہیں خلاف ہیں۔ کیوں؟ تمہارے بیرونی سازشوں کا مجھے پتہ ہے، اور میں سارے یہ تمہارے ہتھ کنڈے بھی جانتا ہوں۔ اور سن لے، یہ میرا پیغام ہے جمعے میں، ہاں جی یہ ممی ڈیڈیوں کو پیغام ہے، تسی گجے کسے اور دے، میں پیغام دیتا ہوں پاکستان کی فوج کو، آپ مت گھبرانا کہ ان ممی ڈیڈیوں نے حملہ کیا ہے، تم نے اچھا کیا ان پہ گولی نہیں چلائی اور دنیا کو دکھا دیا کہ یہ دہشت گرد ہیں، یہ ٹیررسٹ ہیں۔ اور دہشت گردوں کا میں مطالبہ کرتا ہوں حکومت پاکستان سے، رانا ثناء اللہ خان سے، اشفاق شریف صاحب سے، کہ ان کو بلیک لسٹ کیا جائے، کالعدم کیا جائے۔ وہ یتیم خانے میں مولویوں پہ تم نے گولی چلائی، وہاں تمہیں قانون یاد تھا اور ان کے لیے کوئی قانون یاد نہیں۔ آپ کو بھی میں ہاتھ جوڑتا ہوں، جس مرضی کو ووٹ دے۔ ناصر مدنی کا یہ پیغام نہیں ہوتا، آپ اپنی اپنی پارٹی میں رہیں، اپنی اپنی پارٹی کو ووٹ دیں، مگر اللہ کے گھر میں یہ وعدہ ضرور کریں ہم پاکستان کے خلاف کبھی کھڑے نہیں ہوں گے۔ ہم اپنی فوج کے ساتھ ہیں، اپنی پولیس کے ساتھ۔ یہ ایف سی کے نوجوان دن رات میرے سے ڈیوٹی کرتے ہیں، فرنٹیئر کور کے، وہاں پشاور میں ان کے ہیڈ آفس پہ حملہ کیا، مگر انہوں نے برداشت دکھائی نہیں، تو ان کے پاس AK-47 ہے۔ ہاں جی یہ ایک پھیر لگے نا تو سارے برگر نکل جانے، شوار میں بھی نکل جانے، مگر انہوں نے برداشت دکھائی۔ میں سلوٹ کرتا ہوں فرنٹیئر کور کو، رینجر کو، پولیس کو، پنجاب پولیس کو، اور جناب پاکستان کی فوج کو میں سلوٹ کرتا ہوں۔ انہوں نے اپنی عوام پہ پھیر نہیں کھولا، ان بچوں کو کہا ہے کہ کرنا ہے جو کرنا کر لو، یہ گھر کی بات ہے۔ مگر ایک بات یاد رکھنا، اب جو وہاں سے مور لے کے گئے ہیں، اب ساری زندگی ان کو جو مار پڑنی ہے نا، وہ یاد رکھیں، کبھی سیاست میں آنے کا بھی نہیں سنیں گے، گلی میں بھی نہیں سنیں گے۔ کہندے نہیں 11ویں دا پتہ 12ویں لگتا ہے، جدو اگلے دن لسی نہ لبے، بولو اگلے دن انہوں نے بھی پتا ہوں بعد جو لگنا ہے کہ اساں کیڑی غلطی کر لی۔ میں
ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں، اپنی اپنی پارٹی میں رہیں، اپنی اپنی سیاست میں رہیں، مگر خدا کے لیے ان سیاسی ٹھگوں، ان بنارسی ٹھگوں کے کہنے پہ پاکستان کو برباد مت کریں، پاکستان کو آگ مت لگائیں، پاکستان کو جلاؤ گھراؤ کی طرف مت لے کر جاؤ، اور پاکستان کے لیے جینا سیکھو، پاکستان کے لیے مرنا سیکھو۔ میں انشاءاللہ دعا کرتا ہوں، اے اللہ افواج پاکستان کی مدد فرما، کہو آمین۔ اے اللہ پاکستان کی فورسز کی مدد فرما، اور یہ جو پوری دنیا میں کفر، آئی ایم ایف اس ٹائم تک پاکستان کے ساتھ معاہدہ کیوں نہیں کر رہا؟ یہ کافر چاہتا ہے پاکستان ڈسٹرب ہو، مگر معاہدہ توڑا کنہوں نے؟ یہ بھی غور کریں، ہمارا ملک اس ٹائم قرضے میں دب چکا ہے، عوام قرضے میں دب چکی ہے، ہماری کرنسی کی ویلیو نہیں رہی، مہنگائی آسمانوں پہ پہنچ چکی ہے۔ خدا کے لیے سمجھو، سنبھل جاؤ۔ پاکستان ہمارے بڑوں نے بنایا تھا بڑی مشکل سے، اب انڈیا کے گھروں میں خوشیاں ہو رہی، ان کے چینلوں پہ خوشیاں ہو رہی، ان کے جناب جی چینلوں پہ خوشی۔ قلم ہوئے سر کلمہ ٹوٹیاں، سینے دے وچ بلمہ ٹوٹیاں، عزت دی سٹینی نالوں عذرا بانو سلمہ ٹوٹیاں، پھر جا کے اے موقع بنیا پاکستان کو سوکھا بنے۔ میرے دادا مرحوم نے مجھے بتایا کہ میں نے آنکھوں کے سامنے بچیوں کو برچیوں پہ نیزوں پہ ٹنگی دیکھی۔ ایک بزرگ مجھے ملے، کہتا میری بیٹی کے پستان کاٹ کے برچی پہ لگا دیئے۔ ایک بزرگ مجھے گجرانوالہ میں ملے، یہ بختے والا محلہ ہے گجرانوالہ میں خیالی میں، تو مجھے کہنے لگے 7 میل کا ہمارا قافلہ تھا، 4 میل وڈے آ گیا۔ میں اپنی جوان بیٹیاں نو کیا بیٹیوں پہنو، جدو میں کہاں نعرہ تکبیر تو سا دریا چھال مار دینی ہے، انہاں دے ہاتھ نہیں آنا۔ میں کسو والے جگہ تے گیا، انہیں کہا میں ماں وڈی ویکھی، میں پیو وڈیا ویکھیا، میں چاچا وڈیا ویکھیا، کہتا میں ککر تے چڑھ کے جان بچائی۔ ایک بورے والے میں بزرگ مجھے ملے، کہتا میری ماں نے مجھے برچی لگی بوجھے میں پھینک دیا کہ قافلے کو نقصان نہ ہو، میں نے پھینک دیتا، پچھو قافلہ آیا، انہاں چکے ہے تے فلانے دا بچہ ہے، وہ لے کے آئے۔ آج اس بابے دے 12 پتر نے، تمہیں کیا پتا پاکستان کس نے بنایا تھا؟ پاکستان جب بنا تھا، میرا دادا کہتا امرتسر سے پیچھے ایک دریا تھا، سنیں یہ بیاسے کا دریا جو تھا نا، جنہوں تو ستلوج کہندے جے، وہ دریا کہندے نے اینج سیر روڑ دے ہی جی میں دوانے روڑن دے نے 20 لاکھ بندہ شہید ہویا سے، پھر جا کے پاکستان بنا۔ تے اے میں بچیاں نو پلیز ریکویسٹ کرنا ہے کہ ممی ڈیڈی کے چکروں سے نکلو۔ تم کہتے ہو آزادی لینی ہے، کس سے آزادی لینی ہے؟ یہ فوج تمہاری نہیں ہے، اس میں تمہارے بچے نہیں ہیں۔ اگر ان کی عزت ہے تو تمہیں تکلیف کیا ہے؟ اگر پاکستان میں جنرل کی عزت ہے تمہیں اس میں کیا مسئلہ ہے؟ جن کی تم عزت کرتے ہو، یہ سیاستدانوں نے کبھی تمہیں پوچھا ہے آ کر کہ تم کس حال میں جی رہے ہو؟ وہ تو 40,000 50,000 تنہا لے کے اپنی جان دیتے ہیں۔ لو میں تانوں تنہا تے رکھ دائیں تو ہی جان دے کے وہ ہاؤ۔ بھائی جو جان دے دے ملک کے لیے اس کی قیمت کوئی نہیں ہے۔ اگر ان کو 10 مرلے کا پلاٹ ملتا تو ان کا حق ہے، کنال کا پلاٹ ملتا تو ان کا حق ہے۔ بتاؤ ایک قیمتی جان سی ایس ایس کر کے افیسر بن جائے، وہ ادھا جان دے دے، تو بتائیں کتنی محنت والا آدمی قربان ہوا ہے۔ میجر، میرے دوست کتنے اس ٹائم میجر ہیں، کتنے کیپٹن ہیں، کتنے کرنل ہیں، اور وہ میرے ساتھ کھیلتے رہے، میرے ساتھ پڑھتے رہے۔ کتنے میرے کلاس فیلو ڈی سی لگے ہوئے ہیں، ڈپٹی کمشنر، اب کمشنر ہو چکے ہیں۔ کتنے کرنل جرنلوں سے میں رابطے میں رہتا ہوں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں جب ان کو گولی لگتی ہے وہ زمین ساتھ لے جاتے ہیں؟ اس کی بیوہ کس کے دروازے پہ جائے؟ تمہیں تم مرنے کا مقام ہے، تم فوج کی زمینیں پنتے ہو، تم فوج کے پلاٹ پنتے ہو۔ بتاؤ تمہارا بابا جو اے سی میں بیٹھ کر رات سوتا ہے ان کی بدولت ہی سوتا ہے، نہیں تو اگلے بارڈروں پار آن تانو اے سی چو ستیانو مار کے گاں جان۔ اس لیے اللہ کا واسطہ ہے یہ فوج کے خلاف بد زبانی چھوڑ دو، جان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، یہ فوج اپنی جان دیتی ہے۔ یہ فرنٹیئر کور ایف سی کے جوان، یہ رینجر کے جوان، یہ پولیس کے جوان، یہ آئی ایس آئی، یہ آئی بی انٹیلیجنس بیورو، یہ جناب 1122 ٹریفک وارڈن، عدلیہ، سینٹ، قومی اسمبلی، جناب جتنے یہ پاکستان کے ادارے ہیں یہ سب پاکستان کے محافظ ہیں۔ اللہ کے لیے اپنی اپنی سیاست کی خاطر، اپنی اپنی پارٹی کی خاطر اپنے ملک کو نقصان نہ پہنچائے، پاکستان کے لیے جینا سیکھیں۔ اور اب حکومت کو بھی ہوش کے نہ لینے چاہیے کہ اگر علماء کرام سڑکوں پہ
نکلیں ان کے لیے قانون اور ان کے لیے قانون اور ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ یہ جتنے بیٹھے ہیں سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔